بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تحفہ یاری مدد، یقیناً آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ اور اہل بیت علیہم السلام کی امان سے۔ آج ہم اس ویڈیو میں بہت ہی خاص موضوع پیش کرنے والے ہیں کہ امت مسلمہ جو اپنے آپ کو نبی کی امت کہتے ہیں اور جنہوں نے بی بی سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام، جو امام حسین کی سب سے کم سن بیٹی تھیں، 4 سال، جن کی عمر علماء اور تاریخ میں بتائی جاتی ہے، بس آج اس بی بی پہ ہم ہونے والے ظلم کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے کچھ حقیقت سے واضح ہونا ضروری ہوتا ہے اور حوالے یا دلیل آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیش کرنا تھوڑا ضروری ہو جاتا ہے جب ائمہ علیہ السلام کی بات ہو، کہ یہ ایسے مسلمان ہیں جو حوالے کے بنا مانتے ہی نہیں، اور یہ ان لوگوں کو مانتے ہیں حوالے کے بنا جو پہلے کافر تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ بس بات اتنی واضح ہے کہ اللہ نے اپنے ایک نبی کو بھیجا جو اللہ کے محبوب ترین نبی تھے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی آل اولاد آگے سے پاک طاہر تھی، اور ان کا احترام بالکل اسی طرح واجب تھا جس طرح رسالت مآب کا تھا۔ رسالت مآب نے آ کر دین اسلام، شریعت، اللہ کا دین بتایا۔ اس سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کو اپنی خدا کا علم ہی نہیں ہوتا تھا، نہ شریعت پتہ تھی، نہ اسلام پتہ تھا، نہ اللہ کا پتہ تھا۔ اس سے پہلے لوگ ایک چیز کرتے ہوتے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر فرما دیا تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو دفنا دیا کرتے تھے، زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ اب بات ہو رہی ہے بیٹی پہ، اور معصومہ تک ہم جائیں گے، بی بی شہزادی معصومہ تک ہم جائیں گے۔ ہمارا مضمون بس مختصر یہی ہے کہ جب رسالت مآب آئے تو یہ رواج ختم ہوا۔ آپ نے لوگوں کو جاہل جو لوگ تھے ان کو آپ باہر لے کے آئے، روشنی میں لے کے آئے، اندھیرے سے نکال کر، کیونکہ آپ اللہ کے نور ہیں اور آپ کی اولاد بھی نور ہی ہے، پاک طاہر ہیں۔ اور بات صرف یہ ہے کہ رسالت مآب جس طرح آئے، آپ نے جہالیت جتنی پھیلی تھی سب کو ختم کیا، اور آپ کے آنے سے ہر چیز سرسبز شادباد ہوئی، بس ہر چیز کو پھل لگے، مطلب ہر طرف ہریالی اور خوشیاں تھیں۔ بس یہی تھا کہ آپ نے جو بیٹیوں کو دفن کرتے تھے ان کو بھی اس عمل سے باز رکھا۔ اب جو شریعت پردہ بتائے، عورت کا پردہ بتائے یا بیٹی کا احترام بتائے، اس آل کی مستورات کے ساتھ، اہل بیت علیہ السلام کے جوانوں کے ساتھ ان مسلمانوں نے کیا سلوک کیا، اور پھر کہتے ہیں کہ عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ عزاداری کا اصلی مقصد ہی صرف یہ ہے کہ حقیقت کو سامنے لے کے آنا، امام حسین کا مقصد کو پورا کرنا، جو انہوں نے کربلا میں اپنا مقصد پیش کیا تھا۔ آپ جا کر خطبہ پڑھ سکتے ہیں امام حسین کا، جو انہوں نے کربلا میں فرمایا تھا، گوگل پہ لکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ اب جب جوانان جنت کے سردار کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، جو رسول کے پارہ جگر تھے، ان کے دل و سکون اور چین تھے، ان کو جب قتل کر دیا گیا تو ان کی مستورات کو قیدی بنا لیا گیا تھا۔ اس قیدی بنانے میں جب بنایا گیا تھا، اس سے پہلے آپ کو بتا دیا جائے کہ ان قیدی بنانے والوں میں ایک مستورات، ایک معصومہ شہزادی تھی، بی بی سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام، جو 4 سال کی تھی، اور یتیمی کا کچھ اثر اتنا تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور یتیمہ تھی، اور یتیمہ پہ اتنا ظلم، جبکہ رسالت مآب نے کئی فرمان ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ رسالت مآب نے یتیموں کے لیے کیا فرمایا تھا۔ تو جب آپ اپنے بابا کو مقتل میں ڈھونڈنے گئیں تو شمر مالون نے آپ کے بالیاں جو آپ نے پہنی تھیں وہ کھینچ لیں بے دردی کے ساتھ، اس کو ذرا ترس اور رحم نہ آیا، اصل شیطان وہ تھے۔ بس یہی ہے کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا پر سب سے پہلا جو ظلم ہوا تقریباً یہی تھا، نہیں تھا بلکہ یہ دوسرا ہوتا ہے۔ پہلا ظلم تو وہ تھا جب امام کو قتل کر دیا گیا، ان کے بابا ان سے چھین لیے گئے۔ دوسرا ظلم یہی تھا کہ بی بی کو
جو بیوی تھیں ان کے بالیاں چھین لی گئیں، اور بیوی تو اتنی فراق دل ہے کہ اگر ان سے مانگا جائے تو وہ خود دے دیتی، پر نہیں، انہوں نے ظلم کرنا تھا، اور بس اپنے بابا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان لوگوں نے بیوی کو، جو شمر معلوم تھا، اس نے اپنے نجس ہاتھوں سے بیوی کے بالیاں چھین لی تھیں۔ جب اسیر بنا کے کوفہ شام پھرایا جا رہا تھا، اور اس سے پہلے کئی جگہ پھرا چکے تھے، تب بیوی کو تیسرا ظلم یہی تھا کہ بیوی کو ہر کوئی موڑ ایسا نہ تھا جس پہ تماچا نہ لگتا۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ یہی فرماتے ہیں، سلام ہو ان رخساروں پر جن کا رنگ تبدیل ہوتا گیا۔ بس کہ آپ تصور کریں ایک 4 سال کی بچی کا معصوم چہرہ کتنا ہوگا، اور ایک بھاری ہاتھ، اور کہتے ہیں روایات یہی بتاتی ہیں کہ شمر معلوم کا ہاتھ اتنا بھاری تھا کہ بیوی ریت پر گر جاتی تھی۔ ہائے معصوم بیوی، ہائے میری شہزادی اور یتیمہ بیوی، امام حسین کی لخت جگر اور دل ہیں آپ، پر اس امت نے آپ کے ساتھ کچھ اچھا نہ کیا اور آپ کو شہادت ہی دلا دی۔ کہ آپ دیکھیے لوگ اتنے جاہل ہیں، ان کو علم ہی نہیں کہ امام کی شادی 10 محرم کی ہوئی، اور یہ وہ بیٹی ہیں جو اپنے بابا کا چہلم بھی نہ کر سکی، یعنی 11 محرم سے 13 صفر کے دورانیے میں ایسا کیا ظلم ہوا تھا بیوی پر کہ وہ اپنے بابا کا چہلم ہی نہ کر سکی، اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کیا کیا ظلم ہو چکے تھے اہل بیت پر۔ بس، اور جو تماچے مارے گئے تھے وہ کم نہ تھے، اور یہی بات تھی کہ آپ کو طعنے بھی دیے جاتے تھے۔ کس چیز کے طعنے؟ اس چیز کے کہ بلاؤ اب اپنے چچا عباس کو۔ بیوی کو بڑا دکھ تھا، بڑا پیار تھا اپنے چچا عباس سے کہ میں نے پانی لینے کا بھیجا اور وہ شہید ہی ہو گئے۔ کئی بیوی کو پیاس ہی نہیں لگی، کبھی بھی پیاس نہیں لگی۔ بیوی جب بھی تھوڑا سا پانی ملتا اپنے بھائی کی زنجیروں پہ ڈال دیتی تھی تاکہ تھوڑی تپش کم ہو جائے۔ سلام ہو ایسی بیوی پر کہ اس امت مسلمہ نے اس پھول سی شہزادی کو بھی نہیں بخشا۔ جب بیوی کے 6 ماہ کے بھائی کو یہ شیطان مالعون لعنتی نہ بخشے تو بیوی کو بھی کیسے یہ بخشتے؟ ان میں ترس اور رحم کا ذرا بھی کچھ تھا ہی نہیں، بلکہ یہ تھے اصل شیطان، جن کو کہنے کا حق ہے مالعون شیاطین۔ اس لیے ہم ان پر لعنت کرتے ہیں، جو اہل بیت کے ساتھ اتنا ظلم کریں ان پر لعنت ہے 100 دفعہ بھی، اور خدا بھی لعنت کرتا ہے اور ہم بھی کرتے ہیں۔ بس مختصر یہی ہے کہ بیوی کے وہ مصائب ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ بس جتنی میرے میں طاقت تھی یا جتنی عقل تھی میں نے وہ بیان کر دیے۔ سلام ہو مس سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام پر۔